وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. تو جناب دعا تو خود کروائی تھی، تو پھر اللہ نے اپنے وقت کے پیغمبر کو وحی کی، تو وہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ، تمہارا سپہ سالار مقرر کیا ہے. اچھا، اب انہی آیات کے روشنی میں نا جو صلاح الدین یوسف صاحب ہیں نا، جنہوں نے احسن البیان لکھی ہے، جو سعودی عرب سے مفت ترجمہ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ یہ سارے لوگ بنی امیہ کے یعنی خدمت گار ہیں، تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے قرآن حکیم میں بھی بنو امیہ کو ثابت کرنے کا. یہاں سے ان کے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، وہ انہوں نے تفسیر میں لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو طالوت اور جالوت کے کیس میں جو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، تو اس سے ملوکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ ملوکیت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی یہ ملوکیت یہاں اپنے لغت کے معنوں میں آئی ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں. لغت کے معنوں میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک تو تھے، بادشاہ تھے نا، امیر المجاہدین بھی تھے اور امام الموحدین بھی تھے. لیکن جب ہم اصطلاح میں بات کرتے ہیں نا، خلافت راشدہ یا علی منہاج النبوہ، ان معنوں میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ نبی علیہ السلام ملک تھے، نہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین وہ ملک تھے. ان معنوں میں تو معاذ اللہ ہی ان کو گالی دینا ہے. اگر آپ اصطلاح کے معنوں میں ملوکیت لیں گے، اگر آپ لغت کے معنوں میں لیں گے، اس سے مراد حکمرانی ہے، وہ تو اللہ بھی بادشاہ ہے. زمین و آسمان کی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن یہاں وہ اصطلاح والی ملوکیت کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہوتا، بلکہ یہاں پہ لغت کے معنوں میں. تو لغت اور اصطلاح کا تو فرق ہے. سورہ یوسف میں رب کا لفظ مالک کے لیے آیا ہے، غلام کے ریفرنس سے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے فلاں شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور دوسرے اسی کو کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے ملو تو میری سفارش کرنا کہ مجھے اس طرح انہوں نے ویسے ہی یعنی جیل میں ڈال دیا. تو وہاں رب جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے، پالنے والا. جیسے باپ بھی رب ہی ہے نا، پالنے والا تو ہے نا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا ماں باپ نے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. تو یہاں پہ لغت کے معنوں میں رب آیا ہے. اصطلاح کے معنوں میں اگر رب کی بات کریں گے تو وہ پھر رب وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور. ٹھیک ہے نا، وہ نام ایک ہونے سے تو نہیں فرق پڑا. کتنے محدثین ہیں ان کے نام ہی محمد ہے. امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل. امام باقر کا نام بھی محمد ہے. ابن سیرین کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن سیرین. تو کتنے محدثین تابعین کے نام محمد ہے، لیکن وہ نام سیم ہونے سے تو اصطلاح اور لغت کا تو یہاں ان کا دماغ چلا گیا جو اس سے. تو انہوں نے کہا بعض لوگ ملوکیت کو برا جانتے ہیں، تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک بادشاہ مقرر کیا تھا. سر یہ جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، یہ پیغمبر کی وحی کے ساتھ اللہ نے مقرر کیا تھا. جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اس کے بعد جو بنی امیہ کے خلیفہ ہیں، ان کو اللہ نے نہیں مقرر کیا، بلکہ وہ کس طریقے سے اس امت میں مسلط ہوئے ہیں وہ میرا آپ کربلا والا ریسرچ پیپر احادیث کی روشنی میں پڑھیں، حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی روشنی میں نہیں. اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. تو یہاں پہ میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر یاد آ جاتی ہے، چونکہ میں اسے پروموٹ بھی کرتا ہوں کہ بیسٹ تفسیر میں سے احسن البیان. لیکن جہاں پہ خامی ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہماری جو ہے علمی ذمہ داری ہے کہ یار یہ کام وہ ڈالتے ہیں. تو وہ اگر ملوکیت کا لفظ لیں تو ان کو کہیں کہ آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں ان معنوں میں تو خیر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت. اس کا سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے کہ اے ملک کے مالک تو جسے ملک دے تیری مرضی، جس سے چھین لے تیری مرضی.
کسی کو عزت دے تیری مرضی، کسی سے عزت چھین لے تیری مرضی، تیرے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ وہ تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، لیکن فرعون اللہ کا ریپرزینٹیٹو نہیں تھا دنیا کے اوپر، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ والی ملوکیت اگر انبیاء کی کو ثابت کرتا ہے، انبیاء کے کانٹیکسٹ میں ان کا بادشاہ مقرر کرنا، تو یہ وحی کے ذریعے تھا، لہٰذا اس کا معاملہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ قالوا انا یکون لہ الملک، وہ کہنے لگے کہ کس طرح اس کے ہمارے اوپر وہ امیر مقرر ہو سکتا ہے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم زیادہ جو ہے وہ امارت کے حقدار ہیں کہ ہم جو ہے وہ امیر بنیں، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے نہ تو مال میں کوئی وسعت دی گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے نہ تو اس کا حسب نسب اس اعتبار سے کوئی ہمارے والا کوئی اعلیٰ ہے اور نہ اس کے پاس مال ہے، تو وہ کیسے تعلق جو ہے وہ ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم کی بھی، علم کا ذکر پہلے ہے، علم بھی اس کا تم سے زیادہ ہے اور اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اب میدان جنگ کی باری آ رہی ہے تو پھر ایسا بندہ چنا جائے گا نا جو علم اور جسم رکھنے والا ہو۔ اچھا، انہی آیات کی روشنی میں شیعہ نے جو ہے وہ حضرت علی کی خلافت ثابت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جو تھے ان کا علم بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھا اور طاقت بھی، آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے معرکے ہیں وہ حضرت علی نے آپ کو جتائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے قرآن سے ایک اسلوب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عمارت یا خلافت اس کو دینی چاہیے کہ جس کے پاس علم اور جسم یعنی طاقت کے اعتبار سے وہ باقیوں پر پرائرٹی رکھتا ہو۔ تو اگر یعنی ایک اصول اور مبادی کے طور پر دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک ہے یہ بات ان کی، اور میرا تو موقف بھی ہے، میری تو ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو جسے کہتے ہیں نا اقربا پروری، اس کو کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور بعض اوقات اس قسم کی چیزیں کسی اپنے قریبی کے حق میں وہ سمجھ لیں ڈیبٹ کے طور پہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور وہ حقدار بھی ہو تو اس حق سے پیچھے ہو جاتا ہے یا اسے کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ سے جا کے ہم مانگ لیتے ہیں خلافت میں کوئی حصہ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انکار کر دیا تو ان کی امت بنو ہاشم کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دے گی۔ تو حضرت علی کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام فی نفسہ ہی خلیفۃ اللہ ہے فی الارض، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے اس اعتبار سے خود۔ ہاں امت چن لے وہ علیحدہ معاملہ ہے، خود جب بھی آپ کا معاملہ آئے گا نا تو آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے وہ بچوں کی مانند تھے۔ تو لہٰذا اس سے آپ علمی دلیل تو ضرور پکڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے اگر کوئی شخص کہے کہ اجماع صحابہ انکلوڈنگ خود سیدنا علی کا بھی ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر لینا وہ کو قرآن کے خلاف تھا، تو پھر آپ کا دوسرا ایکسٹریم رویہ ہوگا۔ ہم تو درمیان میں اس معاملے میں کہ اس طرف بھی موقف اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا اور کیوں نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وہ والا معاملہ موجود تھا، تو دونوں معاملات اپنی جگہ درست ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔